ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میرا نام سید عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم نے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک کے اوپر درود سے متعلق، تو اس میں پوری تفصیل دی ہوئی تھی جو آیات قرآن کریم کی اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ ساری میں نے ریفرنسز کے ساتھ دی اور بتایا کہ ایکچولی قرآن کریم نے کیا چیز کہی ہے اور اس کے مقابلے میں جو درود جو بنایا گیا وہ کیا چیز ہے۔ تو ہمیں تو اس چیز سے غرض ہے نا جو قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ چیز کیوں کہی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو فرائض منصبی تھے، جو فرائض رسالت تھے، اس کی ادائیگی بڑا مشکل کام تھا، اور یہ اللہ کے منتخب جو انسان تھے وہی اتنا مشکل کام کر سکتے تھے، عام انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی وہ جو سامنے قوم تھی، اتنے طاقتور سردار، اتنے بڑے بڑے ظالم جابر، اور ان کے مفاد پرستی کے نظام تھے، ان کے معیشت کے نظام تھے، نظام کیا، وہ پوری ایک سرمایہ داری اور ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں جو نظام تھے باطل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پورے عروج پر تھے۔ پوری دنیا میں جو غلامی کا قانون تھا وہ رائج تھا، پوری دنیا کے اندر ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، اور یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے یہ دونوں کو سپورٹ کرتی ہے، ملوکیت کو بھی سرمایہ داری کو۔ یہ شروع سے ایسے چلا آ رہا ہے اور اب بھی ہے، یہی چیز ہے۔ تو یہ تینوں نظام باطل کے پورے عروج پر تھے۔ اس دور کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دینا، اس کا پیغام دینا، نظام بنانا تو بڑی دور کی بات تھی۔ پہلے تو اس پیغام کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے جو پیغام، جب اس کا آغاز کیا ہے لوگوں کو بتانا، تو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ سب طرف جو اپنے سب سے زیادہ مخالفت ان کے جو عزیز تھے وہ کر رہے تھے، اپنے قبیلے کے لوگ، اور اس دور کے اندر تو قبیلے سے کٹنا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ گھر سے ناراض ہو کے کہیں جا کے مکان کرائے پہ لے لیں گے اور رہائش رکھ لیں گے اور اپنی روزی روٹی یا ملازمت یا کو کر لیں گے۔ یہ وہ دور نہیں تھا۔ وہ اس دور میں تو قبائلی زندگی کے اندر ہی انسان محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس دور کے اندر تمام قبائل سے ٹکر لینا اور اپنے جہاں پہ رہ رہے تھے سارے لوگوں کی مخالفت مول لینا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہجرت بھی ہوئیں، وطن بھی چھوڑنا پڑا، حویلیاں، کاروبار، بیوی بچے، جنگیں بھی لڑنی پڑیں، مدینہ چلے گئے، پہلے حبشہ گئے، دو ہجرتیں تو حبشہ کو ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر مدینہ کو چلے گئے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ لیڈر کی صفات دیکھیں آپ کیا ہوتی ہے، یعنی وہ خود چلے جاتے، پہلے نہیں گئے، پہلے وہ مشکل مرحلہ تھا بہت، کہا کہ پہلے اس مشکل سے میرے جو جماعت ہے پہلے وہ نکلے، تو پہلے وہ جماعت کو بھیجا، ان کو مدینہ ٹرانسفر کیا، ان کو بھیج دیا۔ جب دیکھا کہ سارے لوگ موسٹلی چلے گئے تو پھر گئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ خطرہ اپنی جان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اپنے صحابہ کرام کو پہلے بھیج دیا۔ یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرے۔ تو یہ بڑا مشکل ایک کام تھا، ایک جماعت تیار کرنا، جماعت کی تنظیم کرنی، تشکیل کرنی، ایک منظم معاشرہ تشکیل دینا جو بالکل خانہ بدوش جنگلی تھے، بالکل بدو تھے، بادیہ نشین تھے، ان کو ایک مہذب قوم بنانا، یہ بہت مشکل ٹاسک تھا۔ تو یہ چیزیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے لیے ان کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، قانون کی قوت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس زمین کے اوپر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ تمہارے بھائی بندوں میں سے، تمہاری برادری میں سے ہیں، تو تم اس کو سپورٹ کرو، اس کی تائید کرو،
یہ چیز اس کے اندر اس کو اپریشیٹ کرو جو اتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھانی تھی، تو وہ کیا تھی؟ وہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 5-6، بڑی مشہور آیت ہے، اور بڑے اس کے وہ ہر واز سے شروع میں یہی اس کے فضیلتیں پھر بیان ہوتی ہیں، پھر یہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے میننگ کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں لفظ ہے ان اللہ و ملائک، اللہ اور اس کے ملائکہ، یہی ہے نا دو چیز۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون، یہ صل کرتے ہیں۔ صل ایک عمل ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے۔ صل کرتے ہیں، ابھی آپ درود کی طرف نہ جائیں، اس کا معنی انہوں نے درود کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا ایک دفعہ ٹھہر جائیں، درود کو دماغ سے نکال دیں، پہلے یہ دیکھیں کہ ایک صل ایک لفظ ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ صل ہے کیا۔ تو اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ صل کرتے ہیں علی النبی، نبی پر، ٹھیک ہے؟ صل کا لفظ ذرا ذہن میں رکھیں، سواد لام، تو اس کا مادہ سواد لام واو ہے، تو صل کرتے ہیں۔ صل ایک عمل ہے، سمجھے وہ ایک کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ابھی بتاتے ہیں۔ تو آگے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر ایمان لے کر آئے ہیں، تو قرآن کی تعلیم پر آ رہے ہیں، تنظیم کر رہے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں، ایک جماعت مرتب کر رہے ہیں، تو تم اس جماعت میں اب مومنین کے آگے ہو، تو تم یہ کرو کہ صلو علیہ، تم بھی اس کے اوپر صل کرو۔ اب یہ چیز اللہ بھی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مومنین وہ بھی کریں، تو یہ کیا چیز ہے صل، جو اللہ بھی کر رہا ہے اور مومنین کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی کرو؟ اللہ نے جو صل کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی، قانون کی، جو وحی قانون ہے نا اللہ کا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے قانون کی تو بہت طاقت ہوتی ہے، ایک ملک کا قانون کتنا طاقتور ہوتا ہے، یہ تو وہی ہے جو پوری جو کائنات کے خالق کی، مالک کی قانون کی تعلیم ہے، اس کا قانون ہے، تو اس کے اندر کتنی قوت ہو سکتی ہے اگر اسے نافذ کر دیا جائے، تو پھر اس کی قوت ظاہر ہوگی نا۔ ویسے تو نہیں، ویسے تو وہ کتاب میں بند پڑی ہے، جب آپ اس کو نافذ کریں گے تو اس کی پھر قانون دیکھیں، اس قانون کی قوت دیکھیں معاشرے کے اندر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ وہ جب نافذ ہوئی یہ قوت، یہ قانون کی قوت، تو اب دیکھتے ہیں پھر وہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، اعلان بن گئے، سپیریئر، ڈومیننٹ۔ تو یہ ہوتا ہے، تو یہ جو صل ہوتا ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا صل تو یہ تھا، پھر اس کا قانون مکافات عمل وہ بھی صل ہے، کہ اس نے کائنات کے اندر ایسا قانون بنایا ہے کہ تم اگر اللہ کے قانون کو لے کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو نافذ کر دو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے گا، تم ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، تم سپیریئر قوم بن جاؤ گے، یہ چیز ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر، یہ بنایا ہی ایسا ہے، اس کائنات کا فارمیٹ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر تم اس کے قوانین کو، جو کائنات کے قوانین ہیں وہ تو اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں، فزیکل لاز، لیکن جو ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ قوانین ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہیں، اگر اس کی روح سے نظام بھی انسان بنا لیں تو پھر کائنات کی قوتیں، ملائکہ اور یہ جو ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ جو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دیا ہے، یہ آپس میں جب ہم آہنگ ہوگا تو پھر وہ جو قوم ہوگی وہ ترقی کرتی چلی جائے گی، وہ پروگریس کرے گی، آگے بڑھے گی، ایوالو ہوتی ہوئی کوالیفائی ہو جائے گی جنتی زندگی کے لیے۔ اسی دنیا میں جنتی زندگی، وہ جنت کا تصور، وہ آخرت، وہ تو ہے، وہ تو ہونا ہے، لیکن اسی دنیا میں وہ جنتی نظام پھر آ جائے گا، اس میں رزق کی فراوانی، اس کے اندر میچول رسپیکٹ، انسانوں کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں، عزت، جان مال کا تحفظ، یہ ساری چیزیں پھر اس نظام کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے قوانین دے دیے ہیں، کائنات کے اندر یہ چیزیں بھی رکھ دی ہیں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے، یہ نظام مرتب کرو گے، قائم کرو گے، اسٹیبلش کرو گے، تو پھر یہ چیزیں جنتی زندگی کی یہ ابھی اسی دنیا میں ہو جائیں گی، تمہاری زندگی میں ہو جائیں گی۔
تو اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صل کرتے ہیں۔ تو اے مومنین تم بھی صل کرو، اور مومنین کا صل کیا ہے کہ وہ عملی تعاون پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ اس نظام کے قیام کے لیے اپنی جان دیں۔ تو اس کے لیے اس جو فریضہ رسالت ہے یا قرآن کریم کے جو قوانین کا نفاذ ہے، اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی سرگرمی کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو سپورٹ کرو، اس کی تائید کرو، اس کی توثیق کرو۔ یہ اس کے معنی میں آتا ہے جس کو درود بنایا گیا، یعنی وہ درود پڑھ دیں تو وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، نبی کریم بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یعنی صرف وہ الفاظ انہوں نے خود بنائے ہیں، منسوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، تو وہ بن گیا درود۔ دیکھیں قرآن کریم کا یہ میسج اور یہ جو درود کے اندر جو میننگ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے، بالکل اپوزٹ ہیں یہ چیزیں۔ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک پورا نظام دے رہا ہے، اس نظام کے لیے انسانوں کی تائید مانگ رہا ہے، انسانوں کی ایفرٹس مانگ رہا ہے، ان کی اسٹرگل مانگ رہا ہے، ان کی سپورٹ مانگ رہا ہے کہ تم اس کو سپورٹ کرو، کیونکہ اللہ نے غیبی طور پہ دین کو نافذ نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر جبر نہیں رکھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بااختیار ہے، وہ چاہے تو کوئی انسان کافر ہی نہ ہو، سارے کے سارے قرآن کے اوپر چلتے چلے جائیں، نہیں ہے نا ایسے، اس لیے کہ اس نے قرآن کے اندر قوانین دیے، لیکن زبردستی نہیں کی کہ ہر انسان کو زبردستی اس کے اوپر چلایا بھی ہو، نہیں، وہ کہتا نہیں، اپنے ارادے اور اختیار سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس ارادے اور اختیار سے، اس عقل و فہم سے، اس بصیرت سے جو میں نے تمہیں دی ہے، اس کو تم خود استعمال کرو، خود سوچو سمجھو، جو ارادہ اور اختیار دیا ہے اس کی روح سے، جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں اس کی روح سے خود سٹرگل کرو، اور خود سٹرگل کر کے اور تم اس راستے پر آ جاؤ، اس نظام کے اوپر آ جاؤ جس کے اصول میں نے تمہیں دیے ہیں۔ اس کے لیے تنظیم سازی کرو، نظام بناؤ، اور اس کے لیے اس نظام کو قائم کر کے اس کو سٹیبل کرو، تو اس کے لیے پھر سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، تائید بھی چاہیے ہوتی ہے، مدد بھی چاہیے ہوتی ہے، مالی امداد بھی چاہیے ہوتی ہے، وقت آنے پر جان کی دینے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سال کے اندر آ رہی ہیں جس کو انہوں نے درود بنایا۔ اندازہ لگائیں آپ کتنا ڈیفرنس ہے قرآن کریم کی تعلیم کو کس طرح سے انہوں نے موڑا توڑا اور اپنے مفاد کے لیے ایک درود بنا کے لے آئے، اور لوگوں کو شارٹ کٹ دے دیا کہ لو یہ درود پڑھو، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے اپنی قبر میں، ان کو ریشمی وہ جو غلاف ہیں ان کے اندر لپیٹ کے درود پیش کرتے ہیں، اور نبی کریم قبر میں خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی مجھ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے بھی کھل گئے۔ آپ کبھی دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا، جو جعلی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں آتی ہے، اس کے اوپر کبھی دیکھنا دنیا جہان کے اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، اور دنیا جہان کے اس کے اوپر فائدے لکھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میڈیسن ہے نا کوئی جعلی، اس کے اوپر وہ اس ایک میڈیسن کے اوپر دنیا جہان کی بیماریوں کا علاج لکھا ہوگا۔ یہی چیز انہوں نے اس درود کے متعلق کی، پہلے تو عقیدت پیدا کی، عقیدت پیدا کر کے اس کے اندر انہوں نے پھر دنیا جہان کے فوائد جو بھی ہو سکتے تھے اس کے اندر وہ ڈال دیے، تو یہ بن گیا درود۔ تو سل کا ترجمہ کر دیا انہوں نے درود، اور یہ کر دیا کہ نبی کے ساتھ ہوا، حالانکہ قرآن کریم ایسی بات نہیں کر رہا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہی چیز، یہ جو آیت پڑھی ہے نا میں نے آپ کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بالکل یہی اسی صورت کے اندر، صرف اس سے 12 آیت پہلے، صرف 12 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ مومنین کے لیے بھی کہے ہیں، کہا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، بالکل وہی لفظ ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون، اب یہی یصلی ادھر آ رہا ہے۔ یہ صیغوں کی وجہ سے
اس کا جو مین مادہ تو وہی رہتا ہے، اس کا جو روٹ ہوتا ہے لفظ، لیکن وہ یہ صیغے کی وجہ سے وہاں پہ یصلون تھا، یہاں پہ یصلی ہو گیا، لفظ وہی ہے، سل وہی، صاد لام واو۔ تو یہاں پر یہ اسی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں، وہ آیت تھی 56، یہ ہے 43، یعنی 12 آیتیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود جس کو انہوں نے بنایا، اس سے بھی 12 آیتیں پہلے مومنین سے خطاب ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، بالکل وہی، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر بھی وہی ہے، هو الذی یعنی اللہ، اور آگے یصلی علیکم تمہارے اوپر سل کرتا ہے، اور وملائکتہ اور اس کے ملائکہ بھی سل کرتے ہیں، وہی چیز آگی نا، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، وہی سل وہی مادہ مومنین کے لیے۔ اگر یہ درود نبی کے لیے تھا تو پھر یہاں پر بھی تو یصلی وہی درود ہی ہے نا، تو پھر اس کے اندر یہ تو مومنین بھی آ گئے، یہ تو پھر اکیلے نبی کی خاصیت ہی نہیں رہی، یہ تو مومنین بھی اس کے اندر آ گئے۔ لیکن انہوں نے پھر وہاں پہ ایک چالاکی کی ہوئی ہے کہ وہ جو سورہ الاحزاب کی آیت ہے نا 56 جس کے اندر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں پر یصلون کا ترجمہ درود کیا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ قرآن کریم کا کس طرح سے انہوں نے تحریف کی، میننگ بدلے، اور وہی چیز جب اسی صورت میں 12 آیتیں پہلے آیت نمبر 43 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو یہاں پر پھر انہوں نے ترجمہ درود نہیں کیا، حالانکہ ادھر یصلون کا ترجمہ درود ہے تو یہاں پر بھی تو درود ہونا چاہیے، یہاں پر درود نہیں کیا، یہاں پر انہوں نے پھر کیا کیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اے مومنو، اے مومنین تم پر رحمت کرتے ہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی کہ کیا ہوا ہے؟ یعنی وہی لفظ ہے، جب نبی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس کا معنی درود کر رہے ہیں، اور وہی لفظ جب مومنین کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس کا معنی رحمت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ درود کو ایک علیحدہ تشخص دینے کے لیے، تاکہ وہ اس کی ایک فضیلت، اس کا ایک جو تقدیس دی ہوئی ہے، اس کو جو متبرک اور مقدس بنانا تھا نا، اس لیے پھر یہاں پہ اس کے معنی یہاں بدل دیے، یہاں پہ رحمت کر دیا، لفظ وہی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں سورہ التوبہ میں آیت نمبر 84 ہے، یہی لفظ ہے، اس میں ہے کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین، یہ جو کفار ہیں جو دشمنی کرتے رہے، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اے رسول لا تصلی علی، تو بالکل ان کو اپریشیٹ نہ کرنا، بالکل ان کے لیے کوئی خیر سگالی چیز، کوئی تمنا، کوئی اچھی اظہار، کوئی دعا بالکل نہ کرنا ان کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے کہ کفار کی، جب منافقین میں سے کفار میں سے کوئی فوت ہو جائے، مر جائے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے، اس کو موت آ جائے، تو یہ نہ کرنا کہ تم اس کے جنازے پہ چلے جاؤ، اس کی میت پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے کہو کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، ان کی کوئی دلجوئی کرنے لگ جاؤ، ان کی کوئی ہمت افزائی کرنے لگ جاؤ، ان کی کوئی ڈھارس بندھانے لگ جاؤ، بالکل نہ کرنا۔ یہ سارے میننگ اسی سال کے اندر آ رہے ہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں جس کو انہوں نے درود بنایا، اور جس کو انہوں نے درود بنایا تو میں نے ابھی بتایا کہ جب نبی کے لیے وہ لفظ آیا تو انہوں نے درود کر دیا، وہی لفظ جب والذی یصلی علیکم آیا تو انہوں نے اس کو رحمت کر دیا، اور وہی لفظ یصلی کا، بالکل وہی لفظ یصلی کا جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں آیا کہ منافقین کے ساتھ یہ سل کا عمل نہ کرنا، یعنی ان کی تائید، توثیق، ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار نہ کرنا، ان کو سپورٹ نہ کرنا اس معاملے میں، وہ مر گئے ٹھیک ہے چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی، ان کو سپورٹ کرنے کی، ان کی ہمت بندھانے کی، ان کے غم میں شریک ہونے کی، بالکل یہ نہ کرنا۔
تو انہوں نے کیا کیا یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا نماز، یعنی نماز جنازہ۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہ ایک سال کا جو لفظ ہے وہ نبی کے لیے درود بن گیا، وہی سال کا لفظ اسی صورت کے اندر سورہ الاحزاب کے اندر 12 آیتیں پہلے جو استعمال ہو رہا ہے مومنین کے لیے وہ رحمت بن گیا، اور وہی سال کا لفظ انہوں نے ترجمہ کر کے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 84 میں انہوں نے اس کا نماز جنازہ ترجمہ کر دیا۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی کھول کے دیکھا ہے قرآن کریم کو کہ کیا کون سا لفظ ہے؟ میں کس کس لفظ کا بتاؤں کہ انہوں نے کس کس طرح سے قرآن کے الفاظ کے میننگ بدلے ہیں اپنے مذہب کو کاروبار بنانے کے لیے۔ اپنا جنازہ ایک کریٹ کیا انہوں نے۔ جنازے کا حکم قرآن کے اندر نہیں ہے نماز جنازہ کا۔ پہلے تو انہوں نے نماز بنائی، پھر نماز کی انہوں نے قسمیں بنائی۔ نماز فرض ہوگی، پھر نماز سنت ہوگی، پھر نماز نفل ہوگی، پھر نماز واجب ہو گئی، وہ جو نماز وتر ہوگی وہ واجب ہوگی۔ یہ ساری نماز کی قسمیں ہیں۔ چلو یہ تو اللہ سے کوئی ان کی ورشپ کی روح سے بن گئی۔ نماز اوابین ہو گیا، یہ ساری نمازیں، وہ نماز تہجد ہو گئی، نماز استسقاء ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تو وہ ہو گئی، نماز خوف ہو گئی، خوف کی وقت کی نماز ہو گئی۔ یہ نمازیں، یہ اس طرح انہوں نے نمازیں خود ڈیزائن کی، خود بنائیں۔ اب آگے انہوں نے کیا کیا کہ اسی سال سے انہوں نے نماز بھی بنا دی، اور وہ نماز جنازہ بنا دی انہوں نے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کی ایسے یوں نماز جنازہ پڑھو اور 40 بندے پڑھیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، کہیں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود کریٹ کیا وہ چیز، ایک چیز، اور قرآن کریم کی آیت کی وہ جو لفظ ہے سل، اس کے معنی اس کا ترجمہ کر دیا نماز، یعنی نماز جنازہ۔ پڑھتے رہے نماز جنازہ۔ قرآن کریم میں تو کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک لفظ کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے؟ درود بنایا، رحمت بنائی، اور یہاں پہ انہوں نے نماز جنازہ بنا دی۔ ٹھیک ہے، جب آپ مذہب کے اوپر چلیں گے تو وہ تو پھر اسی طرح ہی آپ کو لے کے آپ کو برباد کریں گے، آپ کو ضلال مبین کی طرف لے کے جائیں گے۔ قرآن کی جو روشن شاہراہ ہے اس سے بالکل بھٹکا دیں گے، آپ کو بالکل دور کر دیں گے۔ یہ چیز کیسے کی گئی؟ روایات بنائی گئی، پھر روایات کو وحی کا درجہ دیا گیا کہ یہ وحی خفی ہے۔ وحی خفی کہیں، لیکن وہ انہوں نے وحی تو بنا دیا نا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال کے بعد پرشیا کے اندر جو راویوں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی وحی انہوں نے بنا دیا، نعوذ باللہ۔ پھر اس وحی کو قرآن کی انٹرپریٹیشن بنا دیا کہ اس کے بغیر اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر تم عقل و بصیرت سے استعمال کرو گے جو قرآن میں بار بار حکم ہے تدبر کا، فکر کا، غور و فکر کا، شعور کا، تو اس کے لیے اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو معتزلی ہے، اس نے عقل سے کام لیا، وہ تو دہریہ ہو گیا، وہ تو بے دین ہو گیا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے کہ تم افلا یتدبرون، افلا تشعرون، افلا تاقلون، بار بار جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کریم کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنا یہ تو گمراہی ہے، یہ تو انسان مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کی، اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں بدلیں۔ اب یہ دیکھیں ایک چیز اور اس میں آپ غور کریں کہ انہوں نے جو یہ جو سل کا لفظ ہے اس سے انہوں نے جو درود بنایا، وہ درود وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بنایا۔ اس سے پھر انہوں نے یہ ان کا بنیادی درود ہے۔ اس سے پھر انہوں نے آگے کئی درود بنائے، درود ابراہیم، درود تاج، درود ماہی، درود تنجینہ، پتہ نہیں کیا کیا، بے شمار درود، اور ہر درود کے الگ الگ فضائل، دنیا جہان کے فوائد اس کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، اور مختلف ان کے وہ درود بن گئے۔ وہ ان کو قبروں میں بھی دفناتے ہوئے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں مذہب کی روح سے۔ وہ پھر کاروبار بنا، ان کے وظائف بنے، ان کی تسبیحات بنی، ان کے ورد وظائف سے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ فائدے ہوں گے۔ اس طرح سے یہ چیزیں کی گئی انہوں نے۔ اب یہ غور کریں اس کے جو الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ اللہم صلی، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو تم سل کر عمل کرو،
یا ایھا الذین آمنوا کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی صل کرو۔ یہ اللہ میاں ہمیں حکم دے رہا ہے نا۔ اور یہ درود کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو صل کر، یعنی اللہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، مومنین سے کہہ رہا ہے کہ تم صل کرو۔ اور یہ انہوں نے درود جو بنایا ایرانیوں نے، پرشین نے، وہ کیا بنایا کہ اس کے بالکل مقابلے میں قرآن کی جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس میں تو اللہ حکم کر رہا ہے نا مومنین کو کہ تم صل کرو، مومنین کو کہہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو انہوں نے درود بنایا نا اللہم صلی علی محمد، تو وہ انہوں نے یہ بنایا کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو صل کر۔ اندازہ لگا رہے ہیں قرآن کے بالکل مقابلے میں انہوں نے وہ درود بنا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ فلاں شخص کی مدد کر، فلاں شخص کی مدد کرو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل، آپ الٹا مجھے کہیں کہ تم فلاں ان کی مدد کرو، بالکل یہی چیز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے مومنین تم صل کرو۔ انہوں نے جو درود بنایا اس میں بالکل اس کے مقابلے میں لے کے آگے اللہم صلی علی، اے اللہ تو صل کر، یعنی ہم نہیں صل کر رہے، تو صل کر۔ تو ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ کو کہوں اس کی مدد کرو، تو تم اس کی مدد کرنے کی بجائے تم الٹا مجھے کہنے لگو کہ تم اس کی مدد کرو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح سے ہم کتنی اس کے ساتھ ہماری عقیدت وابستہ کر دی گئی ہے کہ ہم سوچنے اور سمجھنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ سوچا کرو۔ اس لیے قرآن کریم نے ثم تتفکروا کا لفظ ثم ہے، کہتا ہے بار بار سوچا کرو۔ ایک بار سوچنے سے کام نہیں چلے گا، بار بار سوچو۔ یہ بار بار سوچنے کی بات ہے، پھر باتیں سمجھ آئیں گی، ایسے نہیں سمجھ آئیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔